نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما ربی ادخلنی مدخل صدقیوں واخرجنی مخرج صدقیوں واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ سورۃ القدر مکی صورت ہے، 1 رکوع اور 5 آیات ہیں۔ مشہور صورت ہے، آپ اکثر اس کے بارے میں سنتے رہتے ہیں، خاص طور پہ شب قدر کے حوالے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ صدق اللہ العظیم۔ پچھلی صورت میں ربط صورت جو ہے، صورتوں کا آپس میں ربط بھی ہوتا ہے اور ایک مضمون دوسرے کے ساتھ ایک طرح سے لنک کر رہا ہوتا ہے، لیکن غور کرنے سے چیزیں پتہ چلتی ہیں۔ تو پچھلی سورۃ العلق میں ہم نے پڑھا تھا پہلی وحی کے بارے میں، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اب اسی وحی کے بارے میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ کب نازل ہوئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس کو شب قدر میں نازل کیا۔ یہاں پہ قرآن کا لفظ نہیں آیا، لیکن ظاہر ہے سب کو معلوم ہے، مفسرین نے بیان کیا کہ یہاں کس کو نازل کیا، یعنی قرآن مجید کو نازل کیا۔ یہاں پہ ایک سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر اور لیلۃ المبارکہ اور شب برات جس کو ہم کہتے ہیں، ان میں کیا فرق ہے؟ کیونکہ سورۃ دخان میں یہ مضمون آیا ہے، سورۃ دخان میں، کہ ہم نے اس قرآن مجید کو لیلۃ المبارکہ میں نازل کیا۔ حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ حامیم، قسم ہے کتاب مبین کی یا واضح کتاب کی کہ بے شک ہم نے اس کو یعنی قرآن مجید کو مبارک رات میں یعنی لیلۃ مبارکہ میں نازل کیا، بے شک ہم ڈرانے والے ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، جس میں ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ تو یہی مضمون اب یہاں پہ آ رہا ہے۔ تو لیلۃ القدر جو ہے، اللہ تعالیٰ سورۃ دخان میں جیسا کہ میں نے پڑھا ہے، وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ المبارکہ میں نازل کیا ہے، اور یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ تو ان دونوں راتوں میں کیا فرق ہے؟ اور پھر شب برات جو ہے، ہم اس کے بارے میں بھی سنتے رہتے ہیں، تو اس میں کیا، یعنی تینوں میں کیا فرق ہے اور کیا ان میں ڈفرینسز ہیں؟ تو پہلی بات یہ ہے کہ لیلۃ القدر اور لیلۃ المبارکہ ایک ہی رات کے نام ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا کہ قرآن مجید کو اس میں نازل کیا، اور پھر رمضان کے بارے میں ہی اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا۔ تو ثابت ہو گیا کہ یہ کوئی رمضان کے مہینے کی رات ہے، اور پھر یہ رات جو ہے وہ پھر احادیث کی روشنی میں بیان کیا گیا ہے کہ یہ کون سی رات ہے، اور ہم اکثر سنتے رہتے ہیں۔ اس حوالے سے جو ہے نا، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے نکلے
تاکہ لوگوں کو بتائیں کہ شب قدر کون سی رات ہے۔ تو کچھ لوگ جھگڑ رہے تھے آپس میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس لیے باہر نکلا تھا تاکہ تم لوگوں کو بتاؤں کہ شب قدر کون سی رات ہے، لیکن کیونکہ لوگ جھگڑ رہے تھے تو وہ میرے دل سے اٹھا لی گئی ہے، لہٰذا تم اب رمضان کی آخری عشرہ کی طاق راتوں میں اس کو تلاش کرو، یعنی 27ویں، 29ویں اور 25ویں رات، یعنی بخاری شریف کے الفاظ اس طرح ہیں۔ اور یہ بھی ایک اس میں ایک ضمناً بات آ جاتی ہے کہ جو ہمارے محدثین ہیں انہوں نے کتنی باریک بینی سے، کتنی محنت سے چیزوں کو محفوظ کیا ہوا ہے۔ آپ غور کریں، اس حدیث کے الفاظ جو ہیں نا غور طلب ہے، یعنی اب تم اسے آخری عشرہ کی 7ویں، 9ویں اور 5ویں رات میں تلاش کرو، یعنی ترتیب نہیں ہے نمبرنگ میں، کیونکہ اسی طرح فرمایا تھا تو محدثین نے اسی طرح ہی اس کو سیو کیا ہوا ہے، اسی طرح محفوظ رکھا ہوا ہے۔ اور ساتھ آپ نے یہ بھی فرما دیا شاید اسی میں تمہاری بہتری ہو، یعنی کہ تم زیادہ عبادت کر سکو۔ اسی طرح کی ایک حدیث جو ہے نا وہ زر بن حبیش جو ہے نا وہ ایک تابعی ہیں، وہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ یہ آپ کے جو دوست ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود جو ہیں، وہ کہتے ہیں جی اس رات کو تلاش کرنے کے لیے پورا سال آپ تلاش کرتے رہے، تو کہتے ہیں یہ کیا بات ہے؟ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میرے بھائی ابو عبد الرحمن یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود پر رحم کرے، وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ رمضان کے آخری عشرے میں ایک رات ہے، اور ان کو یہ بھی پتہ ہے یہ 27ویں رات ہے، لیکن وہ اس لیے نہیں بتاتے کہ لوگ اسی پہ اکتفا نہ کر بیٹھیں اور عبادت نہ کریں، ظاہر ایک رات کا انتظار کرتے رہیں، تو وہ تو اس وجہ سے کہتے ہیں، ان کو خوب معلوم ہے۔ پھر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ بغیر استثناء کے، انہوں نے بغیر ایکسیپشنل کیس کے انہوں نے کہا کہ یہ بالکل، اور قسم کھا کے کہا کہ یہ 27ویں رات ہی ہے شب قدر۔ تو اس پہ زر بن حبیش جو ہیں جو تابعی ہیں انہوں نے کہا کہ یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں، مطلب آپ نے اتنا بڑا دعویٰ کر دی کہ یہی ہے تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ ہم اس کو اس نشانی سے پہچانتے ہیں جو ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی تھی، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ جس دن یہ شب قدر ہوتی ہے اس دن صبح جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس میں شعائیں نہیں ہوتی، تو یہ ان کے الفاظ ہیں۔ اسی طرح کی ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت عمر، حضرت ابو حذیفہ اور یہی حضرت ابی بن کعب جو ہے یہ کنفرم یعنی سمجھتے تھے کہ 27ویں ہی ہے، لیکن جمہور جو صحابہ کرام ہیں زیادہ تر کی رائے یہی ہے، جو زیادہ مشہور ہے ہمارے ہاں بھی جو اس طرح بیان کیا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں اس کو تلاش کرنا چاہیے۔ باقی یہ ہے کہ اور بھی روایات ہیں جس میں رمضان کے آخری پورے عشرے میں تلاش کریں، یہ بھی ہے، لیکن زیادہ طاق راتوں کا ہے۔ اچھا، اب ایک تو یہ بات ہوگی، اب دوسرا یہ ہے کہ قرآن مجید کے نازل ہونے کی بات ہوئی ہے، تو کیا یہ سارے کا سارا ہی نازل ہو گیا تھا شب قدر میں؟ کتنا نازل ہوا تھا؟ یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو جس طرح ابھی میں نے بتایا پچھلی صورت میں پہلی وحی کا ذکر تھا، تو پہلی وحی جو ہے وہ شب قدر میں نازل ہوئی ہے، مفسرین نے بیان کیا، اور پورا قرآن مجید جو ہے وہ تو 23 سال میں نازل ہوا ہے جیسے ہم سب کو معلوم ہے۔ تو پھر یہاں جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس کو شب قدر میں نازل کیا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو مفسرین نے اس کا بیان کیا ہے کہ شب قدر میں یہ پورے کا پورا قرآن مجید لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ نازل ہوا ہے۔ ایک روایت یہ ہے، ایک رائے یہ ہے، اور دوسری رائے یہ ہے کہ لوح محفوظ سے حاملان وحی جو فرشتے تھے جنہوں نے جو ہے نا آگے وحی لے کر آتے تھے ان کو دے دیا گیا تھا، اور پھر موقع پہ موقع جو ہے یہ اترتا رہا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کو کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر جو ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب 1000 مہینوں سے بہتر ہونے کا کیا مفہوم ہے، کیا مطلب ہے؟ تو جیسے عرب لٹریچر میں 70 کا جو عدد ہے وہ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ 70 اونلی، مطلب اس کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ۔ تو اسی طرح گنتی
جس طرح ہمارے ہاں گنتی ہے، ہم ایک چیز کو کاؤنٹ کرتے ہیں، پہلے زمانوں میں ہم سینکڑوں تک ہی گنتے تھے عام طور پہ، یعنی کہ کوئی چیز بڑی سینکڑے، یار اس کے پاس سینکڑوں میں ہے یہ چیز، پھر ہم بڑے لاکھ پہ پہنچے، یار اس کے پاس وہ لاکھ پتی ہے، پھر کروڑ پتی کی بات ہو گیا، برب پتی، پھر مطلب اب ہمارے پاس گنتی کا پیمانہ بڑھتے بڑھتے، یعنی اس وقت کیا ہے ہمارا پیمانہ خرب، یعنی اس وقت ہم نے کسی چیز کو زیادہ سے زیادہ بیان کرنا ہو تو ہم خربوں میں بیان کرتے ہیں، تو عربوں کے پاس جو ہے وہ الف تھا، یعنی 1000، اب وہ اسی کو یوز کرتے تھے، وہ سب سے بڑا پیمانہ تھا ان کا گنتی کرنے کے حوالے سے۔ اور اگر کسی نے لاکھ کہنا ہوتا تھا تو میت الف، 100 کو کہتے ہیں، تو میت الف یعنی لاکھ، ٹھیک ہے، اور اگر کروڑ کہنا تو پھر میت الف، 1 کروڑ۔ تو اسی طرح جیسے ہم کی بینک میں جائیں تو بعض کا یعنی 1 لاکھ بھی لکھتے ہوں گے، لیکن اگر 1 لاکھ رقم نکلوانی ہے تو 100,000 بھی ہم عام طور پہ لکھتے ہیں، تو اسی طرح سے ملٹیپلائی کرتے تھے۔ تو کچھ مفسرین نے یہ کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے، الفا شہر کا مطلب ہے بہت لمبی مدت، یعنی جس طرح آپ خربوں کہیں اس طریقے سے نا، جیسے اپنی زبان میں ہم کہیں گے یار خربوں مہینے، لیکن یہ رائے جو ہے یہ ویسے رائے ہے مفسرین کی، لیکن جو زیادہ جمہور کی رائے ہے وہ یہی ہے کہ اس سے مراد جو ہے نا وہ 1000 مہینے ہیں، اور اس کی تائید ایک حدیث کرتی ہے جو کہ ابن جریر نے جو ہے نا مجاہد سے روایت کی ہے۔ امام مجاہد جو ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد رشید ہیں، اور اس حدیث کو امام احمد رضا صاحب نے اپنی تفسیر خزائن العرفان میں جو ہے نا وہ لے کر آئے ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ حدیث میں یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کرام کو پہلی امتوں میں سے ایک شخص کا بتایا کہ وہ شخص رات کو عبادت کرتا تھا اور دن کو جہاد کرتا تھا، اور 1000 مہینے تک وہ ایسے ہی کرتا رہا، 1000 مہینے تک وہ ایسے ہی کرتا رہا۔ آپ کو معلوم ہوگا، جیسے ہم پہلے بھی پڑھتے رہے ہیں، کہ پہلی امتوں کی بڑی بڑی عمریں ہوتی تھیں، کسی کی 900 سال، کسی کی 950 سال، کسی کی 600 سال، 700 سال، تو عام تھیں۔ خاص طور پہ قوم عاد کا جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں بڑی بڑی عمریں تھیں ان کی، تو یہ سارے بنتے ہیں 83 سال اور 4 مہینے، اتنے جو 1000 مہینہ ہے۔ تو بہرحال یہاں تو 83 سال 4 مہینے لکھا ہوا ہے، اور میں نے کیلکولیٹ نہیں کیا، تو اس میں یہ ہے کہ قمری سال کا ہوگا نا، تو اس میں یہ ہے کہ وہ جو مطلب جس بندے کے بارے میں بتایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو صحابہ کرام بڑے حیران ہوئے، اور بڑا یعنی کہ انہوں نے کہا یار یہ تو کوئی بھی نہیں کر سکتا، یعنی ان کے کہنے کا مفہوم یہ تھا۔ تو اس پہ پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا یہ صورت نازل کی ہے، اور اس میں پھر شب قدر کی اللہ تعالیٰ نے اس امت پر خاص کرم فرمایا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، اور اس امت پر اللہ تعالیٰ نے اور بھی بڑی اسپیشل چیزیں کی ہیں جو پہلی امتوں کے لیے نہیں تھیں، اس امت پر بڑے خاص فضل فرمائے ہیں۔ تو یہاں پہ یہی 1000 مہینے کی بات ہو رہی ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، تو اس رات میں فرشتے اور روح الامین یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام اترتے ہیں اللہ کی اذن سے ہر حکم لے کر۔ اب یہاں ہر حکم سے کیا مراد ہے؟ تو جیسے پچھلی سورت الدخان کا میں نے بتایا کہ فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اس رات میں ہر حکمت والے حکم کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے، یعنی کہ یہ پورے 1 سال کا بجٹ ہوتا ہے، بیسیکلی پوری اللہ تعالیٰ کی کائنات میں یہ نافذ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے دیتے ہیں پورے سال کا بجٹ دے کے، کس بندے نے بیمار ہونا ہے، کس بندے نے جو ہے نا، کس قوم نے جو ہے نا ترقی کرنی ہے، کس قوم کو شکست ہونی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یا جیسے ابھی ہم جنازہ پڑھ کے آئے ہیں، تو یہ پہلے سے 1 سال میں پہلے سے طے ہو گیا ہوتا ہے کہ اس سال کس نے فوت ہونا ہے، کس نے پیدا ہونا ہے، کون سی قوم ترقی کرے گی، کون سی تنزل میں جائے گی، کون سی شکست کھائے گی، کون سی فتح کرے گی، مطلب یہ سارے معاملات، تقدیری جو معاملات ہیں وہ اس میں طے ہوتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ رات جو ہے سلامتی ہے صبح فجر تک،
طلوع فجر تک۔ اس میں جو ہے نا سلامتی سے پہلے ایک جو بات ہے جو لیلۃ القدر کے حوالے سے، وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس لیلۃ القدر کی رات میں ثواب اور ایمان کے ساتھ، یعنی ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے قیام کرے گا تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، پہلے والے جتنے بھی ہیں۔ اور ایک اور بھی حدیث ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو اس رات سے محروم رہا تو وہ بڑا ہی بد قسمت ہے۔ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ جب یہ رات آئے تو ہم زیادہ اس میں کوشش کریں۔ پھر باقی احادیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر کوئی بندہ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لے تو وہ آدھی رات عبادت کرنے کے برابر ہے، اور اگر فجر کی بھی نماز جماعت سے پڑھ لے تو وہ ساری رات عبادت کرنے کے برابر ہے۔ تو لیلۃ القدر میں یہ نہیں ہے کہ ساری رات جاگنا کوئی ضروری نہیں ہے، اگر رات کا کچھ حصہ بھی جاگ لے تو وہ اس میں شامل سمجھا جاتا ہے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات سلامتی ہے طلوع فجر تک۔ تو یہاں سلامتی سے کیا مراد ہے؟ ایک تو یہ بیان کیا مفسرین نے کہ جو فرشتے نازل ہوئے ہوتے ہیں وہ رات کو عبادت کرنے والوں کے لیے سلامتی کی اور امن کی دعا کرتے ہیں اور ان کے لیے استغفار کرتے ہیں، ایک تو یہ مفہوم ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس رات میں سلامتی کے فیصلے ہوتے ہیں، اور سلامتی سے یہ نہیں مراد کہ مطلب ایسی بات نہیں ہے کہ کسی قوم کو اگر تباہ کیا جائے تو وہ سلامتی میں شامل نہیں ہے، یعنی جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ اس رات میں تو ہر طرح کے فیصلے کر دیے جاتے ہیں، کسی کو تباہ کرنا ہے کسی کو، تو اگر کسی قوم یا فرد کو تباہ کیا جاتا ہے تو وہ بھی سلامتی میں شامل ہے۔ کس طرح کہ جیسے قوم عاد تھی، قوم سمود تھی، ان کو تباہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے، وہ کس لیے؟ تاکہ پوری دنیا میں امن ہو۔ تو کوئی فسادی شخص، کوئی گنڈا بدمعاش ہو تو اس کو پکڑنا یا اس کو مارنا جو ہے یہ بھی ایک طرح سے سلامتی کا عمل ہوتا ہے۔ جیسے آپ کسی انسان کے پیٹ میں یا جسم میں کوئی ایسا زہر بن رہا ہو تو اس کو کاٹ کے باہر پھینکنا، یہ بھی ایک سلامتی کا عمل ہے۔ تو اس طریقے سے یہ رات سلامتی ہے طلوع فجر تک کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ایسے فیصلے کیے جاتے ہیں جو کہ انسانیت کے لیے سلامتی والے ہیں۔ تو یہ صورت ہماری مکمل ہو گئی ہے۔